میں بچوں کے آنے کا فائدہ اٹھا کر کیریکٹر پر بہت فوکس کرتا ہوں، اور میں اس پورے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کا نام دیتا ہوں. اگر کوئی آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو میں بچوں سے کہتا ہوں، بچوں بتاؤ کہ آپ لوگ، دنیا اگر پوچھتی ہے کہ منور زماں کی کلاس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ لینگویج لرننگ اینڈ کیریکٹر بلڈنگ. اٹس اباؤٹ لینگویج لرننگ اینڈ کیریکٹر بلڈنگ. اور کیریکٹر سے بڑا سبجیکٹ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، کمپیوٹرز ہیں، اکنامکس ہے، کامرس ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا سبجیکٹس ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ سبجیکٹ ہے کیریکٹر. اور دوران پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ میں 4T مینجمنٹ بھی پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. 4T مینجمنٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ٹائم مینجمنٹ، پھر ٹنگ مینجمنٹ، پھر ٹیم مینجمنٹ، پھر ٹیمپر مینجمنٹ، یعنی جب غصہ آتا ہے تو انسان کیسے بیہیو کرتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ میں پڑھاتا ہوں، اور معذرت چاہتا ہوں آج میں وقت پر نہیں آ پایا. دراصل سن 2008 سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے ایز اے ٹیچر، نہیں تو میں فارماسسٹ تھا. 2008 سے 2023 تک غالباً 3 لاکھ سٹوڈنٹس کو میں نے پڑھایا ہے، آن لائن نہیں، آف لائن، ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے 3 چھٹیاں لی ہیں صرف. اچھا، وہ 3 چھٹیاں جو لی ہیں میں نے، چھٹی نہیں لی بلکہ ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب 2010 میں IAS ٹاپ کیے تھے. آپ کے والد کو ملیٹنٹس نے مار دیا تھا، تو امی جان نے خوب پڑھا کر، امی جان ٹیچر، خوب پڑھا کر اس لڑکے کو MBBS ڈاکٹر بنائی. پھر اس کے بعد IAS، اور IAS میں بھی پورے لاکھوں سٹوڈنٹس میں انڈیا میں ٹاپ کیے تھے. تو وہ میرا ایک سیشن اٹینڈ کیے تھے ایز اے گیسٹ. تو نیکسٹ ایئر کے ورکشاپ کے دوران مجھے فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ شری نگر آئیے، گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ سر میں میرے ورکشاپس کے دوران کبھی چھٹی نہیں لیتا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کریں ایک دن آئیں ضرور. تو پھر میں نے، میرے ایک میموری ٹرینر ہیں عبداللطیف خان صاحب، ان سے گزارش کی تھی. دلی میں میرا ورکشاپ چل رہا تھا، وہ حیدرآباد میں تھے. میں نے پوچھا سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں میرا ورکشاپ چل رہا، آپ ایک دن کے لیے کیا آ سکتے ہو؟ تو وہ آپ آئے، اور پھر میں شری نگر گیا. اور دوسرا جو اوکیزن تھا، جو 15 ورکشاپس ابھی کرونا کے بعد سکولز کالجز جانا ہو نہیں رہا ہے، تو ہوٹل میں ہی ورکشاپس چل رہے ہیں. اور 15 سے 20 اسٹیٹ سے لڑکے لڑکیاں آ کر ہوٹل میں رہ کر ٹریننگ لیتے ہیں، جن کے فونز میرے کمرے میں رہتے ہیں. عصر سے مغرب فون دیا جاتا ہے، 23 گھنٹے میرے کمرے میں فون رہتے ہیں. اس میں بڑے بڑے بزنس انٹرپرینرز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ فون استعمال نہیں کر سکتے. تو جس ہوٹل میں ماشاءاللہ میرے ورکشاپس چل رہے ہیں، وہاں پر شراب نہیں بکتی ہے. اس ہوٹل میں اللیگل کپلز نہیں آتے وہاں پر. تو ماشاءاللہ کیرلا کے لوگ چلاتے ہیں، بڑی اچھی ہوٹل ہے. تو ان کے بیٹے کی شادی تھی. میں نے سوچا میرے برے وقت میں ہوٹل کے اونرز نے اتنا ساتھ دیا تو مجھے جانا چاہیے. تو میں نے ایک چھٹی لے کر کیرلا گیا شادی میں. پھر اس کے بعد شاید یہ تیسرا اوکیزن ہے، میں بالکل نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے آپ کے، ہم سب کے استاذ یہاں بیٹھے ہیں، بڑے جوان ینگ ہیں، لیکن جہاں جہاں آپ کے ساتھ جاتا ہوں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سیکھا ہے. اور ہمارے استاد ہے مولانا حذیفہ صاحب ماشاءاللہ. تو آپ نے مجھے فون کر کر پوچھا کہ سر فلاں تاریخ کو پروگرام ہے، ہمیں جانا ہے، یس کہہ دوں؟ اور ہم دونوں کار میں سوار تھے. تو مولانا سے کہا کہ مولانا آپ کیسے پوچھ رہے ہو، پتا مجھے؟ گن پوائنٹ کر کے ایک انگلش میں ہوتا ہے.
یعنی سر پہ گن رکھ کے چلو گے؟ تو مولانا پوچھ رہے اور میں نہ کیسے کہوں؟ مولانا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. لیکن کل میں نے پورا دن بھر پڑھا کر بڑی بے چینی ہو رہی تھی. مولانا حذیفہ صاحب کے ابا حضور اس سرزمین ہندوستان کے بہت ہی ریناؤنڈ اسکالر، جن کو دنیا بلاتی ہے خادم القرآن والمساجد. ماشاءاللہ کیا لقب ملا ہے. کسی کو خادم ملت ملتا ہے، کسی کو خادم امت ملتا ہے، اور آپ کو خادم قرآن. تو پھر قرآن جنت میں لے کے جائے گی حضرت کو انشاءاللہ. انسان سفارش نہیں کریں گی، مساجد سفارش کریں گی روز قیامت میں انشاءاللہ. وہ لقب، وہ ٹائٹل ملا ہے آپ کو کہ خادم قرآن والمساجد. تو وہ مجھے بہت یاد کر رہے ہیں. آئی سی یو میں رہ کر بھی مجھے 3-4 علماء اور الگ الگ سورسز سے پتا چلا، تو بڑی بے چینی طاری ہوئی مجھے. تو کل میں سیدھے شام میں مولانا اویس صاحب حضرت کے چھوٹے بھائی فون لگایا. میں نے کہا کہ 10 بجے تک میں بامبے پہنچوں گا سیفی ہاسپٹل. حضرت سے اگر 5 منٹ بھی آپ ملاقات کروائیں تو میں ابھی ٹکٹ بک کر کے آتا ہوں. تو مولانا نے کہا کہ آپ بالکل آئیے، ابا کی طبیعت میں بشاشت ہے، ابھی مل سکتے ہیں سب سے. میں نے سیدھے ٹکٹ بک کی اور بامبے گیا، ملاقات کی. پھر کسی دوست کے گھر جا کر سو گیا 2 بجے، 1 گھنٹے کے لیے 3 بجے جاگا. پھر ایئرپورٹ بہت دور تھا، ایئرپورٹ گیا. پھر حیدرآباد جا کر 4 گھنٹے کا لیکچر دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس بیچ میں آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یونائٹڈ کنگڈم سے، قطر سے، دبئی سے بھی بچے آئے ہیں سیکھنے کے لیے. میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں چھٹی لوں. تو میں نے وہاں پڑھایا 1 بجے تک، اور پھر میں کھانا وانا کھایا، نماز پڑھا، پھر نکلا. یہاں پر بیچ میں ایک ہوٹل میں لوگ گھیر لیے 1 گھنٹہ. پھر ٹریفک بھی جام ہو گئی، اس لیے آنے میں تاخیر ہوئی. تہہ دل سے میں معذرت چاہتا ہوں. میں میری بات شروع کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دل سے سنیں. اور مجھے پتہ بھی چلا ہے کہ خواتین بڑی تعداد میں آئی ہیں، ہماری بہنیں ماشاءاللہ یہاں پر، اور یہ تقاریر یہاں پر جو ہو رہے ہیں وہ سب سن رہے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سولاپور میرا پہلا وزٹ ہے، اور اتنی تعداد میں ماشاءاللہ نوجوان بچے اور لڑکیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. I thank you wholeheartedly for turning up here. میں نے آپ کو میری بات میں ایک چیز بتایا تھا کہ کیریکٹر کتنا بڑا سبجیکٹ ہے. افسوس دنیا کے کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے، اور سب سے اعلیٰ سبجیکٹ ہے. اللہ کا پیغام جب آیا تھا ہم سب کے لیے، اسلام کا پیغام، خوبصورت پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو پہلے امت پر کمانڈ نہیں آیا، اللہ کا حکم نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی ہے دین کی. کمانڈ آیا اللہ کا کہ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیجیے. پھر دوسرا کمانڈ آیا کہ اپنے رشتہ داروں میں دین کی دعوت دیجیے. تو چھپ چھپ کر جب دعوتیں دی جاتی تھی، کھلے عام دعوتیں نہیں ہوتی تھی، چھپ چھپ کر. پھر ایک دن وہ بھی اس دنیا نے دیکھا، اللہ کا کمانڈ آیا ابھی چھپنے کا وقت نہیں ہے، ابھی کھل کے کام کرنے کا وقت ہے، جاؤ پورے عوام کو دعوت دو. اس وقت میں جب دعوتیں دی جاتی تھی یا ایڈریس کیا جاتا تھا لوگوں کو، آج ہمارے پاس میں بڑے بڑے سٹیجز میسر ہیں. اس وقت میں کوئی بڑے کارپینٹرز نہیں تھے، بڑے مائک سسٹمز نہیں تھے، بڑے سٹیجز نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر ایڈریس کیا کرتے تھے. میری کلاس میں 150 سے 200 بچے ہوتے ہیں، لیکن میں سٹیج پر کھڑے کر ایڈریس کرتا ہوں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ لوگوں کو جب آپ ایڈریس کرتے ہو تو لوگوں کی آنکھ آپ کو دکھنی چاہیے. تو جہاں جہاں میرے کلاسز ہوئے ہیں، بھلے میں 40 بچوں کو بھی پڑھایا چھوٹے سے کمروں میں،
لیکن وہاں بھی باقاعدہ سٹیج بنا کر میں نے ایڈریس کیا اسٹوڈنٹس کو. تو جب کمانڈ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ عوام میں دین کی دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو اکٹھا کیا. جیسے یہاں سولہ پور کے پیارے نوجوان بچے سب اکٹھا ہوئے، اسی وقت اس وقت میں ایسا ہی بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی اونچائی پر کھڑے ہو کر اللہ کا جو حکم تھا کہ دین کی دعوت دیجئے، تو دین کی دعوت نہیں دیے پہلے، حالانکہ دینا چاہیے تھا وہی، لیکن کچھ دیر کے لیے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا، حالانکہ کہنا چاہیے تھا وہی، کیونکہ وہ اللہ کا کمانڈ سب سے پہلے وہی کہنا تھا. لیکن آپ نے وہ نہیں کہا، آپ نے ایک سوال پوچھا لوگوں سے. وہ سوال دراصل ایسا تھا کہ آپ نے کہا کہ بتاؤ لوگوں، ان دنوں آپ نے مجھے کیسا پایا؟ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز؟ بیک وقت سارے لوگ ایک آواز میں بولے الصادق الامین، ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو ایماندار پایا. ماشاءاللہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر بیک وقت ایک آواز میں. وہاں بھی خوش نہیں ہوئے. کوئی منور زماں کی تعریف کر دے تو منور زماں خوش ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بخش نہیں تھے. پھر اور ایک سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تیار ہے اٹیک کرنے کے لیے اور آپ کی طرف آ رہا ہے، کیا آپ میری اس بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا 100% ہم مانتے ہیں، کیونکہ اس زبان سے ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے. ماشاءاللہ آپ نے پہلے اپنی ذات رکھی، پھر اس کے بعد اللہ کی بات رکھی. کیا بڑی بات دیکھیے آپ، پہلے اپنی ذات کو رکھا، یعنی اپنی کیریکٹر کو رکھا کہ ایک سچا نبی بول رہا ہے. پہلے پروف کروائے لوگوں سے، آ کر خود نہیں بولے، یا اینکر کو کھڑا ہو کر کے اینکر سے نہیں کہلوائے کہ یہ دیکھو یہ بڑے زبردست مقرر ہے، یہ بہت زبردست سپیکر ہے، یہ بہت زبردست نبی ہے. اینکر سے نہیں کہلوائے، سارے لوگوں سے کہلوائے کہ میں کیسا ہوں بتاؤ. پہلے اپنی ذات کو رکھا، اپنی کیریکٹر کو رکھا، پھر اس کے بعد دین کی بات کو رکھا. یعنی دین کو پھیلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، آج قسم کھا لینا چاہیے پہلے کیریکٹر کو بنائے، پھر اس کے بعد دین کی دعوت دیں. بنا کیریکٹر آپ دین کی دعوت دیں، اس میں کوئی برکت ہو ہی نہیں سکتی. پہلے کیریکٹر کا درست ہونا بے حد ضروری ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے سے پہلے سب سے پہلے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. اسی لیے کسی نے کہا کیریکٹر پر، آج ہم لوگ صبح نکلتے ہیں اپنے گھر کے باہر 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے، تو آپ کو سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے. وہ لاکھوں لوگ جو سڑکوں پر، دکانوں پر، نکڑوں پر نظر آتے ہیں، ان سے جا کر ہم اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے کمانے کے لیے محنت کر رہا ہوں. اس دنیا میں جتنے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر 12 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے نکلتے ہیں اور رات میں واپس لوٹتے ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ یہ 8-10 گھنٹے باہر کیوں گئے، تو سب کا جواب ایک ہی رہے گا کہ ہم نے پیسے بنانے کے لیے باہر جاتے ہیں. یعنی پیسوں کی کتنی اہمیت ہے اس دنیا میں. لیکن کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ if wealth is lost، wealth یعنی دولت، اگر آپ کے پاس میں 10 کروڑ روپے ہیں یا 10,000 کروڑ روپے ہیں، اور وہ بندہ جو کہہ رہا ہے، کیا خوب کہا اس نے، جس نے بھی کہا if wealth is lost nothing is lost، آپ نے کچھ نہیں کھویا، آپ کی پوری دولت چلے گئی. آج بھائی بھائی
قتل پر اتر آ رہے ہیں 100 گز زمین پر, اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں چھوٹی سی جگہ کے لیے. اور بولنے والے دانشور یہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ کی پوری دولت بھی اگر لٹ جاتی ہے, nothing is lost, آپ نے کچھ نہیں کھویا ہے. اور پھر آگے بڑھتے ہوئے بندہ کہتا ہے کہ if health is lost, something is lost. اگر آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے, حالانکہ بڑی نعمت ہے صحت, اگر ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو something is lost. پہلے کیا کہا؟ if wealth is lost, nothing is lost. And if health is lost, something is lost. پھر تیسری لائن دیکھیں, if character is lost, everything is lost. اگر کیریکٹر چلا گیا آپ کا تو پھر کچھ نہیں بچا آپ کے پاس میں. تو کیریکٹر بنانا بے حد ضروری ہے. اس پلیٹ فارم سے ایک بہت امپورٹنٹ میسج میں آپ سب لوگ کو دینا چاہتا ہوں. بہت سے اسپیکرز, بہت سے مقررین یہ باتیں ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آج دیش کے حالات خراب ہیں. میں اس بات کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پر رکھتا ہوں, اور جتنا بڑا مقرر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج دنیا کے حالات خراب ہے, اس بات کو بھی میں کچھ دیر کے لیے سائڈ پر رکھتا ہوں. اور میں نے جو تجربہ کیا ہے 3 لاکھ بچوں کو پڑھا کر, قریب 20-22 اسٹیٹس گھوم کر, میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں. یہ تالی بجانے کی بات نہیں ہے, یہ افسوس کرنے کی بات ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کب تالی بجتی ہے اور کب تالی نہیں بجنی چاہیے. آج ہمارے گھر کے حالات خراب ہے تو تالی بھی بج رہی ہے. دیکھیں, افسوس کرنے کا وقت ہے. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آج ہمارے گھر کے حالات اس لیے خراب ہیں کہ نفرت ہے سب, ہر انسان میں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہندو کے سینوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت ہے, مسلمانوں کے سینوں میں ہندوؤں کے لیے نفرت ہے. میں ان باتوں کو سائڈ پر رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نوجوان بچوں, آپ لوگ کے سینوں میں والدین کے لیے نفرت ہے. آج بیوی شوہر سے نفرت کر رہی ہے, بچے والدین سے نفرت کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ٹیچر سے نفرت کر رہے ہیں, بزنس پارٹنرز دونوں سے نفرت. ایک بزنس چلا رہے ہیں, دونوں مل کر چلا رہے ہیں, ایک دوسرے کی بنتی نہیں ہے, دونوں کے سینے میں زہر ہے ایک دوسرے کے خلاف. نفرت تو گھروں میں ہے, نفرت تو اپنوں میں ہے, نفرت تو مسلکوں میں ہے. اور ہم چلے پوری دنیا کو دین سکھانا ہے. کہاں دین پھیلے گا بتاؤ پیارے نوجوان بچوں؟ ہم تو ایمبیسڈرز ہیں اسلام کے. کیا ہم اسلام کا جھنڈا ہم لوگ لے کر گھوم سکتے ہیں دنیا میں, سینے میں نفرت لے کر؟ باپ کو ہم باپ نہیں مانتے ہیں, والدین تنگ آ چکے ہیں. جو 60-70 سال میں جا کر مرنا ہے وہ 40 سال میں مر رہا ہے. جنہیں 70 سال میں بیماریاں آنی ہوتی ہے وہ 40 سال میں اس کو تھائرائیڈ آ رہا ہے, اس کو بلڈ پریشر آ رہا ہے, اسے ڈائبٹیز آ رہا ہے, حرکتوں کی وجہ سے. اسی لیے میں کچھ ویڈیوز بناتا ہوں سائلنٹ کلرز کے نام سے. جب سپاری دیتے ہو کسی کو, یہاں میں آتے وقت میں بہت سے پولیس آفیسرز کو بھی دیکھا, وہ بہتر جانتے ہیں. کچھ لوگ 5,000 میں بھی قتل کرتے ہیں, کچھ لوگ 5 لاکھ میں قتل کرتے ہیں, کچھ لوگ 50 لاکھ لیتے ہیں پرسنالٹی کو دیکھ کر قتل کرنے کے لیے. وہ جو بھی قاتل ہے جو 5,000 روپے لے کر قتل کر رہا ہے, 50,000 لے کر قتل کر رہا ہے, 5 لاکھ لے کر قتل کر رہا ہے, وہ ایک دفعہ قتل کر رہا ہے, صرف ون ٹائم وہ شوٹ کر رہا ہے, آؤٹ. لیکن آج کے بچے اپنے والدین کو روز قتل کر رہے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنی کیریکٹر کی وجہ سے. روز قیامت میں آپ نے جواب دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. آپ اتنا ستاتے ہو والدین کو اور سمجھتے ہو کہ آپ کو جنت میسر ہوگی. یاد رکھیں پیارے بچوں, نہ دنیا ملے گی نہ دین, نہ جنت نہ راحت, نہ اس دنیا میں راحت
نہ پھر جنت میں آپ کو کوئی مقام ملنے والا ہے. آپ روز آنا بڑے ذمہ داری سے. مولانا غلام وستانوی صاحب کے فرزند یہاں پر ہے, حذیفہ وستانوی صاحب, ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ روز ایک ایک قرآن پڑھیں اور ساتھ میں والدین کو گالی دیں, ستائیں, ماریں. تو وہ قرآن پڑھنا کوئی پڑھنا ہی نہیں ہے, صرف پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے اس زمین پر نہیں آئی ہے, پڑھنے پر یہ اللہ کا کرم ہے, اس کا ثواب ہمیں ضرور دیتا ہے یہ اللہ, کیونکہ اللہ سخی ہے. لیکن صرف پڑھنے کے لیے اس کتاب کو نازل نہیں کیا گیا ہے, عمل کرنے کے لیے کتاب کو نازل کیا گیا. کتاب اس دنیا میں کیوں آئی ہے؟ ہمارے کیریکٹر کو بنانے کے لیے آئی ہے, ہماری سوچ کو پازیٹیو کرنے کے لیے قرآن آئی ہے. آج 5 مارکس کم آتے ہیں, امتحان میں فیل ہو جاتے ہو, آپ ڈپریشن میں جاتے ہو. ایک دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھا, قسم خدا کی پھر آخری سانس تک وہ مسلمان کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. اب تالی بجا سکتے ہیں, ورنہ سمجھیں کہ تالی کبھی بجانا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا, آپ نے بزنس میں 10 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے, اسٹیٹ رینک کا ایکسپیکٹ کر رہے ہو, 1000 رینک آیا ہے, آپ کو نمبر 1 ایکسپیکٹ کر رہے ہو, تب بھی آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا ہے, کیونکہ مسلمان کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. آج ہر گھر میں ایک بندہ آپ کو ڈپریشن میں نظر آتا ہے, ہر گھر میں ایک بندہ ڈپریشن میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رسی نہیں تھامی ہے ہم نے. ہم کو دنیاوی چیزوں سے بڑی محبت ہو گئی ہے. ڈپریشن اس لیے جاتا ہے جب آپ کے ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہوتے ہیں, جب آپ تہہ دل سے کوئی چیز چاہتے اور وہ چیز نہیں ملتی ہے آپ کو, تو آپ ڈپریشن میں جاتے ہو. لیکن ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے, 7 چیزوں پر ایمان لے آنا ہے. ان 7 چیزوں پر مقدر بھی ایک ہے, ڈیسٹینی جس کو کہتے ہیں. آپ کے مقدر میں ہے تو وہ چیز ملتی ہے. آپ دن میں 20 گھنٹے کیوں نہ محنت کر لیں, آپ کی مقدر میں اللہ نے نہیں رکھا تو وہ چیز نہیں ملے گی آپ کو. ہم دعا بھی اللہ سے ضد کر کے مانگتے ہیں, دعا روز مانگیں لیکن اللہ سے ضد نہ کریں. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے مانگنا ہے تو ایسا مانگیں کہ یا اللہ میرے حق میں اگر یہ خیر ہے تو یہ عطا فرما, نہیں تو بالکل بھی نہیں عطا فرما. اب کیا کیا ضد میں اتر جاتے ہیں. ایک کوئی لڑکے کو لڑکی پسند آتی ہے, اب وہ تسبیح لے کے بس وہی نام ریشما 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 پڑھتے رہتا ہے دن بھر. اب صلاۃ التسبیح زندگی میں نہیں پڑھا اور رات میں پڑھتا اٹھ گیا. والدین خوش ہو رہے ہیں میرا بچہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے, وہ ریشما کے لیے پڑھ رہا. آپ کو کیا پتا, وہ تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ سے ضد لگایا بیٹھا ہے. وہی ہونا مقدر میں ہے تو ملے گی, نہیں تو چھوڑنا. 1000 ریشما آتے آپ کے پیچھے. کیریکٹر بناؤ, پرسنالٹی بناؤ, جاب حاصل کرو. دینے والے ہاتھ ہونے چاہیے آپ کے, تو اپائنٹمنٹ لگیں گے. ریشما بھی آئے گی, بلما بھی آئے گی, سلما بھی آئے گی. اس وقت میں وقت نہیں رہے گا آپ کے پاس میں, آپ مصروف رہیں گے. آج یہ عاشقی میں جا کر نوجوان بندے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. نوجوان لڑکیوں سے بھی میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں. ہماری نوجوان لڑکیاں برقع پہن کر سمجھتی ہیں کہ وہ خوب اسلام کو فالو کر رہی ہیں. That is just a part of Islam, not the whole Islam. میری آنکھوں سے نہ جانے کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے روزے کی حالت میں بازاروں میں جا کر شاپنگ مالز کے سامنے آستین اوپر چڑھا کر مہندی کا ڈیزائن کوئی غیر مرد سے کرواتی ہے ہاتھ میں, ایسے ہاتھیں دے رہی ہے, اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ ہاتھ بنا جلے جنت میں جائے گا. سوال ہی نہیں ہے. یو آر پریشس, یو آر پرائسلیس, یو آر اے جیم. آپ صرف اپنے ابو کی بیٹی ہو اور اپنے ہسبینڈ کی کوئین ہو.
No other person ever has right to touch you. کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا. آج نہ جانے بازار والے آپ کے ہاتھوں کو چھو رہے, چوڑیاں پہنا رہے ہیں آپ کے ہاتھ کو, کیا مزے لے لے کر کر رہا ہوگا کام وہ. اور روزے کی حالتوں میں ایسے مہندی کے ڈیزائنیں ہوتی ہیں. رمضان کا مہینہ, مہینوں میں سردار, زبردست مہینہ, اور پھر اس میں روزے کی حالت میں کوئی مرد, بچہ, آدمی, جوان بچی, 20 سال کی لڑکی, وہ ہاتھ میں چوڑیاں بھی پہنا رہا ہے, مہندی کا ڈیزائن بھی کر رہا ہے. کیا بچا بتائیں؟ ابھی کچھ نہیں بچا ہے. قیامت بہت قریب ہے. علماء حضرات کروڑوں درجہ مجھ سے اچھا سمجھاتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ایسی بھی ہے جو غریبوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. آج ہم اسے سکسیس کہتے ہیں. اٹ از ناٹ سکسیس ایٹ آل. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی محنتوں سے, مشقتوں سے, قربانیوں سے جو پاتے ہو وہ کامیابی ہے. اوور نائٹ آپ کو پیسے مل گئے وہ کامیابی نہیں ہے. آپ نے 500 گز زمین لی ہے, 5 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے. ایک بہت بڑی فیکٹری, میڈیکل کالج اور گورنمنٹ کے کچھ آفیسز بن رہے ہیں وہاں پر, اور 5 سال میں آپ کی 5 لاکھ کی زمین 5 کروڑ کی ہو گئی. آپ اس کو سکسیس بولتے ہو؟ یہ سکسیس نہیں ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے. بنا محنت کیے آپ کو پیسے آ گئے ہیں. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہو گئے, ہم کامیاب ہو گئے. قیامت سے پہلے غریبوں کے پاس بھی پیسے آ جاتے ہیں. آج دیکھیں ہر گھر میں ٹی وی ہے, ہر گھر میں ریفریجریٹر ہے, آج ہر گھر میں اے سی ہے, ہر گھر میں گیس سٹو ہے, ہر گھر میں گرائنڈر ہے, ہر گھر میں موبائل فون ہے, ہر گھر میں 2 بائک ہے. یہ جو کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنی ہیں, آج سے 20-25 سال کسی گھر میں ہوتے تو وہ گھر کو امیر گھر کہا جاتا تھا. رچ پیپل کہتے تھے ہم لوگ کہ یہ لوگ بڑے امیر لوگ ہیں. کیوں؟ ان کے گھر میں ٹی وی ہے, ان کے گھر میں فریج ہے, ان کے گھر میں گیس سلنڈر ہے, ان کے گھر میں بائک ہے, ان کے گھر میں کار ہے. آج یہ ساری چیزیں ہر گھر میں ملیں گے آپ کو. سولاپور کے کتنے گھروں میں آپ کو لے جاؤں اور یہ چیزیں بتاؤں گا. قیامت سے پہلے یہ ساری چیزیں انسانوں کے گھروں میں آ جاتی ہیں, اور ہم اسے سکسیس کہتے ہیں. ناٹ ایٹ آل اینڈ نیور. یہ کامیابی بالکل بھی نہیں ہے. ایسے کئی سائنز ہیں, نشانیاں ہیں قیامت کی. ان میں سے ایک نشانی ہے, لڑکیاں لڑکوں کو کاپی کرنا شروع کریں گی اور لڑکے لڑکیوں کو کاپی کرنا شروع کریں گے. دور سے دیکھ کر آپ پہچان نہیں پاؤ گے کہ لڑکی آ رہی کہ لڑکا آ رہا ہے. لڑکوں کا لباس لڑکیاں پہننے لگیں گے, اور لڑکیوں کے چال ہوتی نا, چال چلن, وہ لڑکے شروع کرتے ہیں. آج جائیں بالی ووڈ میں, آدھے لوگ ڈسپرین ہیں. ڈسپرین یعنی میٹھے چاول بولتے ہیں حیدرآباد میں. پانی میں ڈسپرین ڈالے, ٹھس. لڑکیوں کے ساتھ رہ کر, انگلش میں سسی کہتے ہیں اس کو, SISSY. اس کے ایکٹیویٹیز بھی آتی ہے. اے چل کیوں؟ لڑکیوں کے ساتھ رہ کر انہی کے ساتھ بیٹھنا, انہی کے ساتھ اینکرنگ کرنا, انہی کے ساتھ چائے پینا, انہی کے ساتھ کھانا کھانا. پہلوان جا کر ڈسپرین ہو جا رہا ہے. تو یہ قیامت سے پہلے ہونے والی چیزیں ہیں. لڑکیوں جیسا بیہیو کرنے لگیں گے لڑکے, اور لڑکیاں جینز پہنیں گی, ٹی شرٹ پہنیں گی. یہ ہمارا رائٹ ہے, بالکل رائٹ ہے. کیا ہماری دادی پہنی تھی؟ جا کر پوچھیں ابا سے, ابا آپ کی امی جان نے جینز پہنا تھا, ٹی شرٹ پہنا تھا سلیو لیس؟ آج چھوٹی بچی, میری بچی کر کے 10th تک چلے جاتی ہے اور وہ سلیو لیس ہی پہنتی رہتی ہے. اور باپ کے نظر میں تو میری بیٹی میری بیٹی, بازار میں گئے تو سب کا مال ہو جاتی ہے وہ. یہ افسوس کرنے کی بات ہے. اور یہ باپ کی نظر پڑ بھی رہی ہے, لیکن ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے باپ کی آنکھوں پر, باپ کے ذہن پر, کہ جوان بچی کو سلیو لیس لے کر جا رہے ہیں اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. تو اس کا گناہ اس باپ کو بھی ملتا ہے کہ تو نے تربیت نہیں کی ہے,
نوجوان بچیاں دنیا میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حرکت کی وجہ سے روز قیامت میں سزا آپ کے ابو جان کو بھی ملے؟ ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو انسان چھپ کر کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو ہی ملتی ہے, دنیا والوں کو نہیں ملتی ہے. ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہو اور گندے کپڑے پہن کر روڈ پر جاتے ہو, بالکل ٹائٹ کپڑے پہن کر نمائش کرتے ہو, اور آپ کو جتنے لوگوں نے دیکھا ہے, جو ایک ایک بندے نے دیکھا, اس بندے کو گناہ, ان تمام بندوں کا کلیکٹیو گناہ ایک لڑکی کو. آج ایک لڑکی, آپ دیکھو کوئی گانے گا رہے ہیں, وائرل ہو جا رہا ہے, ابھی ایک لڑکی ناچی, بڑا وائرل ہوا ہے. اللہ ہدایت سے نوازے. میری زبان پر کبھی گالی نہیں آتی, میں کیا بولوں غلط. اللہ اس بندی کو ہدایت سے نوازے. اس نے ناچا, سوچ کر بھی نہیں ناچا ہوگا, لیکن وائرل ہو گئی. لیکن اس کو دیکھ کر پوری دنیا ناچنے لگی, حتیٰ کہ بڈھیا ناچ رہے ہیں, گر گئے تو ہڈیاں ٹوٹ جاتے ہیں, وہ بنا کر انسٹاگرام پر ڈال رہے ہیں. باپ بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے, بھائی بہن کے ساتھ ناچ رہا ہے, شوہر بیوی کے ساتھ ناچ رہا ہے. اس کا تمام کلیکٹیو گناہ اس بیچاری بندی کو ملنے کا روز قیامت میں. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے, اور یہ کام تمام ٹیچرز کا, تمام علماء حضرات کا ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور سزا کتنے کوانٹیٹی میں ملتی ہے. ہم لوگ بالکل ان اویئر ہے, واقف نہیں ہیں ہم ان چیزوں سے. پیارے نوجوان بچوں, جو کرنا چاہتے ہو سب کرو, کوئی کام مت چھوڑو, آپ ہر چیز کرو, بس آپ سے ادباً گزارش, گناہ چھوڑ دو. میں نے جب یہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ سر یہی تو ہو رہا ہے, پھر اور کیا چھوڑے, اب گناہ چھوڑو, مطلب گناہ ہے کیا پھر؟ جھوٹ بولنا گناہ, نیگیٹو سوچنا گناہ, گالی دینا گناہ, دھوکہ دینا گناہ, گندے تصاویر دیکھنا گناہ, والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا گناہ, شراب پینا گناہ. اب یہ ساری چیزیں گناہ ہیں. تو گناہ جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کے قریب آتے ہیں ہم لوگ. آپ اللہ کے قریب ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں, یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ جب ہماری گناہیں کم ہونے لگتی ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا بہت قریب ہو رہا ہے. لیکن ہم تو اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لڑکے لڑکیاں ہو رہی ہیں, لڑکیاں لڑکے ہو رہے ہیں. آج صبح کی بات, ممبئی کے ایئرپورٹ پر صبح 4:30 بجے پہنچا میں. کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا ایئرپورٹ. ایک بہت بیت اللحم جس کو عربی میں بولتے ہیں, گوشت کی دکان, بیت یعنی گھر, لحم یعنی گوشت. ایک بہت بھاری پرسنالٹی بیٹھا ہوا تھا یا بیٹھی ہوئی تھی, بعد میں بتاؤں گا. وہ بالکل چھوٹی چڈی پر, ہوڈی کہتے نا, ایسی کیپ آتی دیکھیے, وہ پہن کر تشریف فرما تھے. میں گیا, برابر میں بیٹھا, بیٹھتے ہی پتا چلا وہ لڑکی ہے. فوری میں اٹھا, جا کر دوسرے چیئر پر بیٹھا. اور جب اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ سب لوگ, آخری جو چیکنگ ہوتی ہے, اپنا بورڈنگ پاس دکھا کر جا کر بس میں بیٹھنا ہوتا ہے, بس لے آ کر فلائٹ میں بٹھاتی. تو وہ بیچاری بالکل ہٹی کٹی, یہ موٹی سی چڈی وڈی پہنی ہوئی تھی, وہ ٹی شرٹ ہوڈی کہتے ہیں, وہ پہن کر. دنیا کا کوئی بندہ دیکھ کر نہیں بول سکتا کہ یہ لڑکی ہے. اب وہ سب سے پہلے وہی گئی ہے, تو اس نے ایسا سکیننگ کیا تو اسکین نہیں ہوا, وہ نکل کے چلے گئی. تو وہاں جو لڑکی تھی, لڑکیاں ہی ہوتے ہیں نا ایئرپورٹ میں, وہ لڑکی تھی, وہ پلٹ کر کہہ رہی تھی, بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب. تو آئینے سے پار چلے گئی تھی. وہاں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا سیکیورٹی کا, وہ ایسا بول رہا تھا, میڈم لیڈی لیڈی میڈم لیڈی. یہ قیامت کی نشانی نہیں تو کیا ہے بتاؤ؟ لڑکی لڑکی کو نہیں پہچان رہی ہے.
चलो लड़के ने लड़के जैसा ड्रेस देखकर लड़का समझ गया, लड़की नहीं पहचान रही है। आज की बात है, रोजे क़यामत में अल्लाह गवाह, ये अल्लाह से पूछना जाकर। ये आज सुबह मैंने देखा है एयरपोर्ट में, सफर में पता चलता है हालत क्या है दुनिया का। आज हम किस सिमत जा रहे हैं। लड़कों जो जवानी में जो जोश होता है ना, वो पहाड़ों को चीर कर निकलने का जोश होता है। समंदरों में शार्क से लड़ने का जज्बा रखते हैं नौजवान बच्चे, ऐसा जोश होता है जवानी में। लेकिन अफसोस, वो जो एनर्जी होती है, वो जो पैशन होता है, उसका डायरेक्शन गलत और होता है। सिर्फ डायरेक्शन की गलत और होने की वजह से 80% नौजवान बच्चे परेशान होते हैं 10 साल के बाद, जब उनकी शादी होती है, उनके बीवियां घरों में होती हैं, बच्चे घरों में होते हैं, परेशान नजर आते हैं जब वो 40 के एज पर पहुंच जाते हैं। 10 में 8 फैमिलीज आज परेशान हैं, क्योंकि माजी पास्ट में जब वो स्कूल में थे, जब वो कॉलेज में थे, मेहनत करना था, मेहनत सही ढंग से नहीं किए थे, आवारागर्दी कर रहे थे। तो उसके बाद जो 25 साल तक आपने जवानी की जोश में खूब आवारागर्दी की है, उसके बाद अल्लाह ने अगर आपको 50 साल और तोहफतन दिए हैं, तो 50 साल आप तड़प तड़प कर गुजारोगे। क्यों? आपने कुछ नहीं कमाया, ना बीवी को खुश कर पा रहे हो, जोश में बच्चों को तो पैदा कर देते हो 4-4, वो ना बच्चों को आप स्कूलिंग कर पा रहे हो, न बच्चों की तरबियत कर पा रहे हो, न बच्चों को अच्छा खाना खिला पा रहे हो। क्यों? जवानी में आपने सही मेहनत नहीं की है। आज जाकर कहते हैं कि मुझे जॉब की जरूरत है, कोई भी जॉब दे दीजिए, करूंगा, 18 घंटे करूंगा। ऐ मेरे दोस्त, यही 18 घंटे जब तू स्कूल में था अगर करता, कॉलेज में था अगर तू करता, तो आज तुझे नोबेल प्राइज मिलता, तू साइंटिस्ट बन जाता। आज हम लोग मेहनत नहीं करने की वजह से, सही उम्र में सही मेहनत नहीं करने की वजह से पूरे मुस्तकबिल का कत्ल कर रहे हैं हम लोग। 10 में 7 बच्चे बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के उम्रा करते हैं। गर्ल्स कॉलेज का चक्कर लगाते हैं, उन्हें मालूम होता है कि कौन से क्या बजे कौन सा कॉलेज छूटता है लड़कियों का, अब वहां चक्कर लगाते घूमते रहते हैं। वो तवाफ कर लेते हुए लड़कियों का, उसमें लड़कियां भी फंस जाती हैं, पूरी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। इतने यंगस्टर्स आज ये लाइन में जाकर तबाह हो चुके हैं इश्क में। इश्क नौजवानों अल्लाह से करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। और यहाँ प्यारे नौजवान बच्चियां हैं, उन तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं। आपको इस रूह जमी पर कोई चाह कभी नहीं सकता जब तक कि वो आशिक रसूल ना हो। आपने इंक्वायरी करना कि ये खूबसूरत नौजवान लग तो रहा बड़ा हैंडसम, मुझे प्रपोज कर रहा है, क्या ये आशिक रसूल है? क्या ये अपने वालिदैन की कदर करता है? और क्या ये एजुकेशन पर अपनी जवानी खर्च कर रहा है? क्योंकि इससे मेरी नस्ल आने वाली है, इससे जनरेशन्स आने वाले हैं। आप जनरेशन्स पैदा करने वाली हैं, लीडर्स बनाने वाली हैं आप। ऐसे लीडर्स की जरूरत है इस दुनिया में, आपकी कोख से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विजनरी लीडर्स। आप टपोरी बच्चों के पीछे आप भागकर अपनी जिंदगी पूरी तबाह कर रहे हैं, तो आपकी कोख से क्या विजनरी लीडर पैदा होगा? आज हर 12 साल के बच्चा जाए घरों में देखे तो हाथों में कंप्यूटर्स गेम्स खेलते हुए नजर आएंगे, हाथों में मोबाइल फोन्स नजर आएंगे। एक दौर ऐसा भी था, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, जब आपकी उम्र 12 साल की थी, आपके घर में आपने लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी। आज किसी के घर में लाइब्रेरी है? बिल्कुल नहीं है। लाइब्रेरी घर क्या, गांव के लाइब्रेरी का एड्रेस नहीं पता है, थिएटर कितने पता है, गर्ल्स कॉलेज कहाँ है पता है, आइसक्रीम पार्लर्स कहाँ है पता है, पार्क्स कहाँ है पता है, लाइब्रेरी कहाँ है नहीं पता हमें। किताबों का घर, इल्म का घर, इकरा पढ़, जो पहला कमांड आया था अल्लाह सुब्हानहू तआला का, उस ओर हम नहीं चल रहे हैं। इश्क में हम लोग अपनी पूरी जवानी खराब कर रहे हैं, सिर्फ जवानी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं। इंतजार करते हैं 14 फरवरी कब आ जाए और प्रपोज करें। वैलेंटाइंस डे
روز ڈے, فلاور ڈے, فرینڈشپ ڈے, جا جا کر گریٹنگ کارڈز خرید کر دیتے ہیں بچیوں کو. ایک ایک لڑکا کتنے دیا؟ میں آج 5 کو دیا, 2 کا ریسپانس آیا, 3 کا انتظار کر رہا ہوں. یہ حالت ہے. نوجوانوں, آپ لوگ سے دل سے میں التجا کرتا ہوں, گریٹنگ کارڈ اگر دینا ہے, ایک گریٹنگ کارڈ خریدو تھینک یو کا, اپنے امی کو دو جا کر کہ امی جان آپ نے سردیوں میں بھی کھانا کھلایا, آپ نے گرمیوں میں بھی کھانا کھلایا. ہم تو اسکول میں چھٹیوں کے لیے ترستے ہیں, اور جب چھٹی آتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, اور اتوار کو جب چھٹی آتی ہے اس دن تو آپ اور زیادہ محنت کرتی ہیں. عید کو پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے چھٹی, اور آپ کھانے بنانے میں لگ جاتی ہیں. آپ تو 365 دن محنت کرتی ہیں امی جان. میں آپ کو تھینک یو بولنا چاہتا ہوں. آپ روزانہ اسکول جا رہے ہو, اپنے گھر سے اسکول تک اتنی ٹریفک ہوتی ہے, صبح 9 سے 10 بجے تک, 8 سے 10 بجے تک, تو دھوپ میں کھڑے ہو کر پولیس کانسٹیبلز جو ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں, کبھی جاؤ پولیس کانسٹیبل کو تھینک یو, آپ ہم لوگ کو راستہ دے رہے ہو. اقرا ہمارے نبی نے کہا تھا, اس کے لیے آپ راستہ بنا رہے ہو, ہمیں روز راستہ دے رہے ہو, تھینک یو سر. کبھی پولیس اسٹیشن میں جا کر سرکل انسپیکٹر کو تھینک یو والا گریٹنگ کارڈ دو کہ آپ امن کے لیے کام کر رہے ہو. یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ تھی. ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے یا رب, تو 2000 سال لگے اس دعا کو قبول ہونے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روح زمین پر آئے تو امن کا گہوارہ بن گیا تھا. تو وہ امن کے لیے سرکل انسپیکٹر صاحب آپ کام کر رہے ہو, ہم سلوٹ کرتے ہیں اور یہ تھینک یو کا گریٹنگ کارڈ دیتے ہیں. 10 نوجوان, 100 نوجوان, 100 برکھے میں بچیاں جا کر سرکل انسپیکٹر کو کبھی تھینک یو بولیں. وہ کتنا کام کر رہے ہیں. آج ہم گھر میں سو رہے ہیں, ان کی جیپیں گھومتے رہتی ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ہمیں اچھا رکھنے کے لیے. ہم پولیس سے بھی نفرت کرتے ہیں. پولیس پیارے بچوں نفرت کرنے کے لیے نہیں ہے اس دنیا میں. پولیس نہیں ہے تو یاد رکھنا بھائی بھائی گھر میں سینے پہ بیٹھ کر قتل کر لیں گے, بہن بہن بالیں نوچ لوٹ کر مار کر مر جائیں گے. پولیس کے ڈر سے آج رکے ہوئے ہیں ہم لوگ. پولیس ہماری اتنی ہیلپ کرتی ہے, اور کبھی زندگی میں ایک دفعہ ہم نے پولیس کو تھینک یو کہا؟ روڈ پر میونسپیلٹی کا سٹاف روزانہ صاف کرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاکیزگی کے بارے میں آپ نے لیکچر دیا ہے کہ آدھا ایمان ہے. تو آپ بوڑھی ماں, آپ کو روز میں نے جھاڑتے ہوئے دیکھا روڈ پر. یہ نبی کی ٹیچنگ ہے پاکیزگی کے. یہ لو ہم تھینک یو بولنا چاہتے ہیں آپ کو. سولاپور کے نوجوان بچوں کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ. راستے پر جو جاتے ہیں سویپرز نظر آئے تو انہیں گریٹنگ کارڈ دیجئے تھینک یو کا. پولیس کانسٹیبلز نظر آتے ہیں گریٹنگ کارڈ دیجئے. ایس پی بنگلوں پر جائیں گریٹنگ کارڈ دیجئے کہ آپ ہمارے لیے کام کر رہے ہو. امی کو گریٹنگ کارڈ دیجئے. مسجد میں جائیے مؤذن صاحب کو گریٹنگ کارڈ دیجئے. بیچارے کو کوئی پوچھتے نہیں کہ وہ کامیابی کا درس لگاتا ہے کہ اللہ اکبر, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ. روز 5-5 دفعہ آواز بندہ لگاتا ہے. کبھی ہم نے ایک دفعہ کوئی مؤذن کو جا کر تھینک یو ویری مچ بولے ہیں؟ ہوٹل میں جا کر ویٹر کھانا کھلاتا ہے, ایئرپورٹ میں ریسپشن پر کوئی آپ کو اچھے سے ویلکم کرتا ہے ریسپشنسٹ, تو تھینک یو بولتے ہیں ہم لوگ. کیا ہم نے کبھی مؤذن کو شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں نیند سے بیدار کیا, ورنہ میری فجر کی نماز فوت ہو جاتی. تھینک یو سو ویری مچ. ہیو وی ایور سیڈ؟ کبھی ایسے خیال کیوں نہیں آتے ہمیں؟ کیونکہ سیلفش ہو چکے ہیں ہم لوگ, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ماحول میں جی رہے ہیں. نہیں, پرابلم گھروں میں ہے, پرابلم دلوں میں ہے. ہمیں دل صاف کرنا ہے پہلے. جیسے روز صبح اٹھ کر اپنا چہرہ صاف کرتے ہو, اپنے دانت صاف کرتے ہو, اپنے بال صاف کرتے ہو, اپنا جسم صاف کرتے ہو, بالکل اسی طرح اپنا دل بھی صاف کرنا اپنے. آج 2 بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے, 2 بہنوں میں نہیں جمتی ہے. 100 گز چھوٹی چھوٹی زمین کے لیے ہم لوگ لڑ بیٹھتے ہیں.
ایسی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے. ریفریجریٹر کے لیے 2 بہنوں کو لڑتے ہوئے میں نے دیکھا. چھوٹے چھوٹے گھر کے پروڈکٹس ہوتے ہیں, چیزوں پر ہم لوگ لڑ لیے, بہنیں لڑ رہے ہیں, بھائی لڑ رہے ہیں. والدین کا انتقال ہو گیا کہ نہیں ابا مجھے بہت چاہتے تھے اس لیے فریج مجھے چاہیے, یہ کمرہ مجھے چاہیے, یہ ٹی وی مجھے چاہیے. کس سے لڑ رہے ہیں؟ سگے بھائی سے. ارے پاگل, وہ تو چیزیں کسی نے بنائے, تیرے بھائی ابا کا پروڈکٹ ہے, پرائس لیس ہے, اس کا کوئی قیمت نہیں ہے, اور ابا کا انتقال ہونے کے بعد اس کی کوئی قدر ہی نہیں کر رہا ہے. تو سگا بھائی, ڈی این اے سیم ہے. فریج اہم ہو گئی ہے ہمیں. ایک فریج کے لیے 2 بھائی لڑ رہے ہیں. ابا انتقال کر بیٹھے, 2 بھائی لڑ رہے ہیں. کس کے لیے؟ آفٹر آل 25,000 کی فریج کے لیے. ایمان خراب کر رہا ہے. والد اگر زندہ ہو کر 5 منٹ کے لیے بھی آتے نا, چھٹی پکڑ کر رو کر سمجھاتے کہ ایسا نہیں کرنا بیٹے, اس کے لیے پیدا نہیں کیا تھا میں نے. اس کے لیے ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایجوکیشن, یہ علم, یہ تعلیم سمجھاتا ہے کہ کس کے دیوانے ہونا ہے ہمیں. You have absolute right to earn money and become billionaire, but that should not be the mandatory. یہ لائف کا پرپز نہیں ہونا چاہیے. عقل حلال سے کمانا ہے کمائیں, لیکن انسانوں کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے کمانا ہے. آج ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, اور ہم سے ہمارے نیبرز خوش نہیں ہیں, والدین خوش نہیں ہیں. تو میں ہر بار اور بار بار کہتا ہوں کہ والدین ناراض تو اللہ بھی ناراض, اور اللہ آپ پر اگر ناراض ہے, پوری دنیا کے پرائم منسٹرز اکٹھا ہو جائے اور آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں, سارے پرائم منسٹرز فیل ہو جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ ناراض ہے آپ سے. اللہ کو خوش کرنا ہے تو سب سے پہلے کس کو خوش کرنا ہے؟ آپ نے والدین کو خوش کرنا ہے, نیبرز کو خوش کرنا ہے. نیبرز پریشان ہیں, آپ کتنی بھی عبادت کر لیں, وہ سب قابل قبول عبادت نہیں رہتی ہے. جتنا اجر ملنا ہوتا ہے اتنا اجر نہیں ملتا ہے ہمیں. کیوں؟ ہم لوگ والدین کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے, نیبرز کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. تو نوجوانوں سے, لڑکوں سے, لڑکیوں سے میری التجا ہے, یہ سدھرنے کا وقت ہے. اللہ نے آپ کو اکٹھا اس لیے کیا کیونکہ یہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں, اور جب اللہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے, تو اللہ سبحانہ و تعالی کچھ اچھے کلمات آپ کے دلوں میں, آپ کے سینوں میں, آپ کے کانوں میں اتارتا ہے. تو آج جو اچھی باتیں آپ لوگ کے سینے میں آئی ہیں, وہ آپ کو کامیاب کرنے کے لیے یہ باتیں بتائی گئی ہیں. اب آپ نے یہاں سے عہد کرنا ہے کہ مجھے محنت کرنا ہے, مجھے کامیاب ہونا ہے. ہاں جی, وقت بھی بہت ہوا ہے. میں یہاں کے ذمہ داران سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے پروگرامز کیا کریں اور بچوں کو موٹیویٹ کیا کریں. اور بالخصوص آج جو میں نے باتیں یہاں پر میں نے جو باتیں رکھی ہے کہ اپنے ٹیچرز کو تھینک یو بولیں, علماء دین کو تھینک یو بولیں, مؤذن کو تھینک یو کہیں, پولیس کانسٹیبلز کو تھینک یو کہیں, اور سب سے پہلے والدین کو تھینک یو کہیں, اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے تھینک یو کہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت, بہت بہترین ٹیچر سے نوازا ہے. اور وہ ٹیچر ہے آپ کے, ہمارے سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تکتے تھے کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے, ہم پروفٹ نہ ہوتے, ہم امت میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن ہمیں جب ایسی زبردست شخصیت ملی ہے تو فتن ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. آپ لوگ سے التجا, اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کریں, اپنی جو جوانی کا جو جوش ہے وہ علم حاصل کرنے میں کریں, سکلز ڈیولپ کرنے میں کریں. ایک بات کہہ کے میں میری تقریر کو ختم کرتا ہوں. آج کئی سکولز, کئی کالجز, کئی یونیورسٹیز میں میتھس پڑھایا جاتا ہے.